جیسے ہی ضعیفہ بستر مرگ پر ہے، جیسے ہی رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اچھا جب میں صحیح اور تندرست تھی، جب میں آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تب تو آپ کچھ نہیں کہتے تھے، آج جب میں بیمار ہو گئی تو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھوا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام حق بتاتا ہے، اسلام عدالت کو پہچانواتا ہے، اسلام عدالت کا نام ہے، اسلام میزان کا نام ہے۔ حقیقتاً میں آپ حضرات سے بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، حقیقتاً یہ آپ کے لیے بھی بڑا مشکل کا دور ہے۔ حقیقتاً خدا آپ سے راضی ہو اور آپ خدا سے راضی رہو۔ حقیقتاً جس طرح سے آپ لوگوں نے فرش عزا بچھائی ہے، امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھائی ہے اور ان کی والدہ کو اور ان کی بہن کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خدا آپ کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے۔ حقیقتاً بہت بڑا جہاد ہے آپ لوگوں کے لیے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا بلکہ اپنی خوش قسمتی کہ میں آپ جیسوں کے درمیان بیٹھا ہوں، میں آپ نے مجھے بلایا ہے اور میری زبان سے ذکر حسین ہو رہا ہے۔ حقیقتاً ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرے صلوات، اللہم صل علی محمد۔ اسلام نے حق کو پہچانوایا ہے، باطل کو بتایا کہ اسلام نے کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ خدا کے نزدیک سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے خدا سے باتیں کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے سلام اور دعا ہوئی، پروردگار نے کہا موسیٰ تمہارے اوپر بھی سلام ہو، راز و نیاز گفتگو ہوئی، سب کہا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کرا، کہ تم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، کہ یہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ چیزیں جو واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، میں سب کو پورا کرتا ہوں۔ کہا یہ تو واجبات ہیں، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم ان کو ادا نہیں کرو گے تو کون ادا کرو گے؟ اس لیے کہ تم نبی ہو، اگر تم ادا نہیں کرو گے تو میں کس سے امید کروں گا؟ کہا تم کس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ کہا نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، ماہ رمضان آتا ہے روزہ رکھتا ہوں، حج کا زمانہ آتا ہے تو حج کرنے جاتا ہوں۔ کہا اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ جناب موسیٰ نے کہا اس کے علاوہ کیا کرتے ہو؟ کہا پروردگار تو ہی بتا دیجئے۔ کہا کہ سب سے بڑی واجبات یہ ہے کہ تم لوگوں سے محبت کرو، تم لوگوں کے حقوق ان تک پہنچاؤ۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ تم ہمارے حقوق کو لوگوں تک پہنچاؤ، اسلام کو نشر و نما کرو، لوگوں تک اسلام کا میسج پہنچاؤ۔ یہ اسلام ہے میرے عزیزوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے، میں کہتا ہوں نا کہ اسلام کی سنو، اسلام کیا کہتا ہے وہ سنیے، خالی یہ نہیں کہ تم کیا کہتے ہو، اسلام جو کہتا ہے اس کو اپناؤ۔ اور مجسمہ اسلام کون ہے؟ رسول ہے، نبی ہے، امام ہے۔ تو رسول اللہ مسجد نبوی کے پاس سے جا رہے ہیں، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، رسول اللہ رک گئے، رسول اللہ نے اس کو نام کے ساتھ آواز دی کہ یہاں پر آؤ۔ رسول دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کو تب بھی آواز دی کہ اے فلاں شخص، مثلا عبداللہ، یہاں پر آؤ۔ وہ نہیں آیا۔ رسول ہے، وقت کا رسول ہے، اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر وقت کا رسول، جب امام نے یہ کہا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری والدہ تم کو آواز دے تو تم آ جاؤ اپنی والدہ کی سنو۔ تو رسول نے آواز دی کہ فلاں یہاں پر آؤ۔ اس نے جب تک نماز مکمل کر لی وہ نہیں آیا۔ جب وہ نماز مکمل کر
रसूल ने कहा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं या रसूल अल्लाह, मैंने क्या कहा? मैं कौन हूँ? कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा ये बताओ कि जो तुम नमाज पढ़ रहे थे, इस नमाज को किसने पहुंचाया तुम तक? इस नमाज को तुम तक किसने पहुंचाया? कहा या रसूल अल्लाह, इस नमाज को आपने पहुंचाया। कहा ये बताओ कि जब नमाज को मैंने पहुंचाया, जब मैं तुमको आवाज दे रहा था, तो तुमने मेरी आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहा? कहा या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। कहा हम ही नमाज हैं। रसूल अल्लाह ने कहा हम ही नमाज हैं, हम ही रोजा हैं, हम ही हज्जो खुम्सो ज़कात हैं। जब हम आवाज दें तो हमारी आवाज पर लब्बैक कहो, जब हम मना करें तो रुक जाओ, जब हम बुलाओ तो हमारी आवाज पर लब्बैक कहो। एक सरवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। ये इस्लाम हकीकतन जो हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्कतों के बाद पहुंचा है, बड़ी जहमतों के बाद पहुंचा है। चाहे आप किसी नबी का भी वाक़या, नबी से या नबी के बाद इमामों को देख लीजिए, कितने मुश्किलात में जिंदगी गुजारी है, अपनी जिंदगी इस्लाम पर वक्फ कर दी है इमामों ने या नबियों ने, बस लेकिन कि क्या इस्लाम पहुंच जाए। मशहूर वाक़या आप हज़रात के सामने। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। हालांकि कुछ अफराद नए हैं इस वाक़े को। मैं पिछले साल नफीस भाई के घर पे जब मजलिस पढ़ी तो वाक़े को जिक्र किया था, लेकिन कुछ चंद लोग नए हैं तो उनके ज़हन आले तक पहुंचा दूं। जनाब इब्राहीम, हर नबी का तरीक़ा तबलीग अलग रहा है, हर नबी का तरीक़ा तबलीग अलग रहा है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तबलीग कार अलग था बिल्कुल। जनाब इब्राहीम का तबलीग का तरीक़ा ये था कि जब तक कोई मेहमान ना आ जाए, यानी जब तक किसी के साथ खाना ना खा लें, वो खाना नहीं खाते थे। एक तबलीग का तरीका ये भी था जनाब इब्राहीम का। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और खाने का वक्त हो गया है, रात का वक्त है। जनाब इब्राहीम बैठे हुए हैं, का कोई आए मेहमान तो उसके साथ खाना तनावुल फरमाओ। देखा कि दूर से एक काफिला नजर आया, दूर से एक काफिला नजर आया। जनाब इब्राहीम खुश हो गए कि परवरदिगार आलम, तूने एक मेहमान का इंतजाम कर दिया। अल्लाह अकबर। कितनी इस्लाम में कितने मेहमान की कितना शरफ है कि हकीकतन कहा दूसरों को खाना खिलाओ, खुदा तुम्हें खाना खिलाएगा। दूसरों का शिकम पूर करो, खुदा तुम्हारा शिकम पूर करेगा। खाने की बहुत ज्यादा फजीलत है इस्लाम में, चाहे वो पानी के जरिए से हो। अगर खाना नहीं है तो किसी को, एक शख्स को अगर तुमने एक गिलास पानी का पिला दिया तो उसका अज्र तुम्हें खुदा दे सकता है और कोई अज्र नहीं दे सकता। जैसे माह रमजान मुबारक में अगर तुमने किसी के जबान तक, किसी के मुंह तक एक निवाला नहीं, एक घूंट पानी, फिर कहा कि एक कतरा पानी अगर पहुंचा दिया तो उसका अज्र खुदा रोज़े महशर तुम्हें अता करेगा। और जब तक तुम जिंदा रहोगे, खुदा एक फरिश्ते को हुक्म दे देता है कि जब तक ये जिंदा है इसके आमाल, इसके लिए नेक और आमाल और इसके लिए नेकियां लिखते रहो। इतना खुदा उसको अज्र दे देता है। और अगर किसी को कोई शिकम उसका पूर कराता है, उसको खाना पेट भर के खाना खिलाता है, तो उसका कितना अज्र होगा। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, देखा कि सामने से एक काफिला गिरोह आ रहा है और उस पर चंद आदमी बैठे हुए हैं। तारीख ने लिखा कि एक बादशाह अपने वजीर और काफिले के साथ कहीं जा रहा था। जनाब इब्राहीम ने देखा कि काफिला आ रहे हैं, अपनी जगह से उठे और रास्ते पर आ गए और उनसे कहा कि आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। उन्होंने कहा जान ना पहचान, आप हमको ऐसे ही बुला रहे हैं। जनाब इब्राहीम ने कहा, उन्होंने बादशाह ने कहा नहीं आइए। जनाब इब्राहीम को यह नहीं पता कि घोड़ों पर हीरे जवाहरात और सोना और चांदी लदा हुआ है। इमाम भी हैं जनाब इब्राहीम और नबी भी हैं। ये एक ऐसे नबी हैं जिनको इमामत भी मिली है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा आइए हमारे साथ खाना। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि हम थके हुए हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं।
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا اور سب کو دیکھا کہا بسم اللہ. سب نے پرشکم یعنی پیٹ بھر کے سب نے کھانا کھایا. جناب ابراہیم نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو رات یہیں پر قیام کر سکتے ہیں, رک جائیے, صبح آپ تڑکے یعنی سفر کریے گا. کہا نہیں, ہمیں اپنے منزل مقصود پر جانا ہے, ہمیں ایک جگہ پر پہنچنا ہے. بادشاہ نے کہا, کھانا کھایا, اس کے بعد جانے لگے. میرے عزیزو غور سے سنیے گا کہ اسلام کا میسج نبیوں نے کیسے پہنچایا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیے. اب بادشاہ وزیر کے پاس آیا, بادشاہ وزیر کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ کہ اس بندہ خدا نے ہمارا اتنا خیال رکھا, ہمیں پانی پلایا, ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, ہمارا شکم سیر کیا, ہم کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ کس کو کچھ دے دیں. ہمارے پاس اتنا گھوڑا ہے, خچر, اونٹ پر سونا, ہیرے جواہرات لدا ہوا ہے, اگر معمولی سا دے دیں, پاؤ بھر دے دیں, آدھا کلو دے دیں تو شاید اس کا کچھ بھلا ہو جائے. پریشان لگتا ہے, مسافر ہے, کچھ مدد کر دی جائے. جناب ابراہیم کا ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہے بادشاہ سلامت, یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ اگر اس کی کچھ مدد کر دیں. تو جناب وزیر نے اپنے اونٹ پر سے, گھوڑے پر سے کچھ ہیرے جواہرات, کچھ سونا اتارا اور جناب ابراہیم کے سامنے رکھ دیا. کہا ایک شخص یہ لے لو, تمہارے بیوی بچوں کے کام آئیں گے. جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے, آپ مجھے اگر رکنا چاہتے ہیں تو رکیے, آرام کریے, لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم تو تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے. تو جناب ابراہیم نے جیسے انہوں نے کہا, جناب ابراہیم نے کہا کہ چلو. پھر بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس نے ہمارا اتنا خیال رکھا, کہا اس کو کچھ دے دینا چاہیے. پھر وزیر دوبارہ جناب ابراہیم کے پاس کہا بادشاہ وقت کہتے ہیں, بادشاہ سلامت یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ عطا کر دیں. جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. پھر بادشاہ خود گھوڑے سے اترا اور جناب ابراہیم سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں حکم دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ لے لیں, کچھ عطا کر, میں آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھ سے کچھ لے لیں. جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو جب ضد ہوئی تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے اور وزیر نے کہا آپ کیا عطا کریں گے؟ ہم بھوکے تھے, آپ نے کھانا کھلا دیا, ہم پیاسے تھے, آپ نے ہمیں پانی پلا دیا, اور اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اب ذرا غور کریے گا, جو بادشاہ, وزیر اور جو قافلہ تھا وہ 300 خداؤں کا ماننے والا تھا, الگ الگ بتوں کی پوجا کرنے والا. جس چیز کو دیکھتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے. چاند کو دیکھا, یہ میرا معبود, سورج کو دیکھا, یہ میرا معبود, نل کو دیکھا, یہ میرا معبود. جس چیز کو دیکھتے تھے اس کو اپنا خدا مان لیتے تھے. جناب ابراہیم سے کہا کہ تم کیا دینا چاہتے ہو, ہمیں کیا دینا چاہتے ہو تم؟ تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ میں تمہیں کچھ دینا چاہوں گا تو تم کیا مجھ سے لوگے؟ کہ اگر آپ کچھ دینا چاہیں گے تو ہم آپ سے ضرور لیں گے. تو جناب ابراہیم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اللہ کا کلمہ پڑھ لیں, اس خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیں. بادشاہ وزیر کے پاس آیا, کہا ہم 300 خداؤں کے ماننے والے, چلو مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کلمہ پڑھ لیتے ہیں, پھر واپس اپنے مذہب پر آ جائیں گے, پھر اپنے 300 خداؤں کو مان لیں گے. ایک مرتبہ بادشاہ وزیر پھر جناب ابراہیم کے پاس گئے, کہا ٹھیک ہے, ہمیں آپ کلمہ پڑھوا دیجئے. ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے ہی بادشاہ اور وزیر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک مرتبہ ابراہیم نے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی, پروردگار سروں کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب کا تبلیغ کا طریقہ الگ تھا. حقیقتاً اسلام مذہب سب سے اچھا مذہب کیوں ہے؟ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. اسلام
حق اور باطل کا سبق دیتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مدینے سے نکلے ہیں؟ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مدینے سے اس لیے نکلے ہیں تاکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، تاکہ حق اور باطل میں فرق پیدا کر سکوں۔ حقیقتاً جو انسان یہ کہتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کہاں دو شہزادوں؟ ایک جوانان جنت کا سردار اور دوسرا بندروں سے کھیلنے والا، شراب میں غوطہ خور اور شراب پینے والا، جس کو اپنی سگے رشتہ داروں کا خیال نہیں۔ کہاں دو شہزادوں کے؟ اور میرے عزیزوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے قطعاً نہیں نکلے تھے۔ جب روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس سے کہا تھا کہ ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو، سجدے کے لیے مہلت نہیں مانگی تھی امام حسین نے، سجدے کے لیے امام حسین نے مہلت نہیں مانگی تھی۔ علماء ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے کہا کہ میں 2 رکعت اللہ یہ نماز پڑھ لوں یا اللہ کی عبادت ہے، نہیں، امام حسین نے شب عاشور جو مہلت مانگی تھی اس لیے مانگی تھی تاکہ یہ ایک ابھی تک یہ نہیں بدلے، کم سے کم شب عاشور ہی یہ اپنے نفوس کو پاکیزہ کر لے۔ امام حسین نے جو مہلت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی کم سے کم تم اپنے نفوس کو پاکیزہ کر لو۔ آج اگر تم چاہو تو حسین کی بارگاہ میں خطبہ دیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ ظالم رو رہے تھے، لیکن ان کے اوپر نشہ طاری ہو گیا تھا، ہٹ دھرمی طاری ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک یزیدی لشکر سے ایک آدمی نے، ایک سپاہی نے، جس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، سب سے پہلے لجام فرس پر ہاتھ ڈالنے والا کون تھا؟ حور بن ریائی، جناب حور علیہ السلام۔ جب تک یزیدی لشکر کی طرف تھا، ایک ظالم شخص تھا حور، لیکن جیسے ہی حسین کی طرف آ گیا تو حور سے حور علیہ السلام ہو گیا۔ یہ ایک رات کا اثر تھا۔ حور نے دیکھا تھا امام حسین بلا رہے ہیں، امام حسین نے یہ نہ کوئی سوچے کہ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ میں نماز پڑھ لوں اور عبادت کر لوں، نہیں، کہا میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ ایک رات میں اگر حسین کی طرف آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، حسین تمہیں لبیک، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، حسین کی آواز پر لبیک کہو تم، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے۔ لیکن ان کی کم بختی تھی، یہ بدبختی تھی ان کی کہ ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے، کالے ہو گئے تھے، ان کے دلوں پر امام کے حدیثوں کا، امام کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال میرے عزیزوں، حقیقتاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے تھے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب قاسم سے پوچھا تھا، جناب قاسم سے کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کہا تھا چچا جان، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور ایک روایت ہوئی یہ ملتی ہے کہ جناب علی اکبر سے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے، چاہے موت ہمارے اوپر آن پڑے یا موت کے اوپر ہم جا پڑے، ہم رائے حق کے لیے نکلے ہیں۔ حقیقتاً اسلام کا میسج اور راستے میں یہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکلے تھے، ایسا نہیں ہے کہ امام کے ساتھ 72 تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام راستے میں جا رہے، جناب زہرقین بجلی، امام حسین ایک عیسائی تھے، امام حسین، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلتا تھا برابر میں جناب زہرقین کا راستہ چلتا تھا، اور جناب زہرقین کی جب بیوی نے ایک دن کہا کہ ایک طرف حسین کا قافلہ چلتا ہے اور ایک جہاں حسین کا قافلہ رکتا ہے، تم اپنا قافلہ کیوں روک لیتے وہیں پر ہو؟ کہا ایسے ہی بس، دل میں تھی محبت، عیسائی تھا، کرسچن تھا، اسلام مسلمان نہیں تھا۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں وہ مسلمان تھے، سارے کوفی، نہیں، امام کے ساتھ عیسائی بھی تھے، ہر مذہب کے تھے۔ تو ایک رات جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکا، جناب عباس علیہ السلام کو امام حسین نے کہا کہ جاؤ زہرقین کو بلا کے لاؤ، جناب زہرقین کو بلا کے لاؤ۔
تو جب خیمے میں پہنچے زورقین ابھی شادی ہوئی ہے نہیں ابھی شادی ہوئی ہے، بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کے لیے کہیں جا رہے ہیں. تو جناب عباس آئے، سلام و دعا کی، کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے. جناب زورقین نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں. تو جناب زورقین کو جب دیر ہونے لگی تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ تمہیں فرزند رسول بلا رہا ہے، تمہیں علی کا جگر بلا رہا ہے، تمہیں زہرا کا فرزند بلا رہا ہے، تمہیں فرزند رسول آواز دے رہا ہے. کہا سوچتا ہوں کہ تمہارا کیا ہوگا. کہا میرے بعد میں تو چلا جاؤں گا، اگر میں حسین کی طرف چلا گیا تو میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. یہ کہا میرا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تمہیں فرزند رسول بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے جو جاؤ تم جاؤ. پہلے تو کہا کہ نہیں جاؤں گا. بیوی سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا حسین کے پاس. بیوی نے اصرار کہا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں جاؤں گی حسین کے پاس. خیر تیار ہوا گھوڑے پر سوار، پہلے منع کر رہا تھا زوجہ سے کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. اور جب اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آیا، امام سے راز و نیاز ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا زورقین کربلا چلو گے. اللہ اکبر. سوچنے لگا کہ مولا جاؤں گا. جب بیوی کے پاس خیمے سے نکلا تھا تو ماتھے پر بل تھے، تیوری تھی چڑھی ہوئی تھی، اور دل نہیں تھا جانے کا. لیکن جب حسین کے پاس سے پلٹے اور بیوی کے خیمے میں آئے، آتے ہی پتہ کیا جملہ کہا امام حسین؟ جناب زورقین نے اپنی زوجہ سے کہا میں تم کو طلاق دیتا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. جناب زورقین کی بیوی نے کہا کہ جب حسین کے پاس جانا، جب میں تمہیں بھیج رہی تھی تب تو تم حسین کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے، اور ایسا حسین نے تم سے کیا کہہ دیا کہ جب تم میرے پاس آئے ہو تو مجھے طلاق دینا چاہتے ہو. کہا بس حسین نے مجھ سے کہا کہ اے زورقین کیا تم حسین کو اکیلا کربلا میں چھوڑ دو گے. اب جیسے ہی زورقین کی بیوی نے یہ سنا، ایک مرتبہ کہا کہ میں اکیلے آپ کو